السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں لٹ الجھی سلجھا جارے بالم، اس جملے کو احاطہ کرتی دل فریب و دلکش کہانی لٹ کا عاشق۔ اماں او اماں، وہ اپنی کیسر باجی پہ جن آ گیا ہے، ببلو نے ماں کے پاس آ کے زور زور سے کہنا شروع کیا تو فاخرہ بیگم جھلا کر بولیں، تیرا دماغ صحیح ہے؟ جن آ گیا؟ تجھے بہت معلوم ہے جن کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، پڑوسن خالہ رحمت آ گئیں۔ فاخرہ او فاخرہ، ارے وہ اپنی کیسر ہے نا، اس پر جن آ گیا ہے، سارا محلہ جمع ہے اور تو یہاں ہے؟ اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں میں اماں کو کہ کیسر باجی پہ جن آ گیا ہے، ببلو منہ بناتے ہوئے بولا۔ فاخرہ بیگم جھٹ چادر اوڑھتے ہوئے، ارے صبح تک تو صحیح تھی، شکر لینے آئی تھی، اب اس وقت کیا ہو گیا؟ وہ رحمت بی بی کے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے بولیں تو ببلو بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ حاجرہ کے گھر میں پورا محلہ جمع تھا، ہر کوئی پوچھ رہا تھا کیا ہوا، کیسے ہوا۔ کیسر کے دونوں ہاتھ آٹے میں ہو رہے تھے اور وہ زور زور سے اپنا سر ہلا رہی تھی، کبھی ہاتھ ادھر مارتی تو کبھی ادھر، آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو کے باہر کو ابل پڑی تھیں۔ بیٹی کی حالت پہ حاجرہ روئے جا رہی تھی کہ ایک عورت نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ فاخرہ کھسک کر حاجرہ کے قریب ہو گئی، اے صبح تک تو بالکل صحیح تھی جب شکر لینے آئی تھی، ارے یہ تھوڑی دیر پہلے بھی صحیح تھی، بس آٹا گوندتے گوندتے طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولیں۔ منیرہ عرف منو خالہ کیسر کو سنبھالنے کی کوشش میں مصروف تھیں، پانی پلانا چاہا تو کیسر نے ہاتھ مار کے پانی گرا دیا۔ ارے بہن، کسی ڈاکٹر کو تو بلوا لو، یوں تماشا دیکھتے رہو گے؟ رحمت بی بی نے کہا تو منو خالہ نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، یہ ڈاکٹر کا نہیں بلکہ مولوی کا مسئلہ ہے، کسی ملا مولوی کو بلانا ہوگا، مجھے لگتا ہے کوئی جن ون آ گیا ہے، بڑی خوبصورت ہے نا جو اس پر جن آ گیا، سلمیٰ منہ بناتے ہوئے بولی۔ آہستگی سے جو پاس میں کھڑی ستارہ نے سن لیا، ہاں جن تو خوبصورت لڑکیوں پہ آتے ہیں، یہ تو عام سی شکل کی ہے۔ انہوں نے کیسر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیسر کی حالت سے لگ رہا تھا کہ مزید اس کی خراب ہوتی جا رہی ہے حالت۔ اس کے بال کی ایک موٹی لٹ اس کے چہرے پہ جھول رہی تھی، عام دنوں میں تو وہ لٹ کو بار بار اپنے ہاتھوں سے ہٹاتی تھی، مگر اس وقت تو اسے ہوش ہی نہ تھا کہ وہ لٹ کو کیا پیچھے کرتی۔ اس کی لٹ تھی بھی اچھی گھنگریلی کالی سیاہ لٹ پر تھوڑا سا آٹا بھی لگا ہوا تھا۔ رحمت بی بی پانی پہ قرآنی آیات پڑھ کے دم کر رہی تھی اور منو خالہ مسلسل کیسر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھ بھی رہی تھی۔ حاجرہ بیگم اپنی بیٹی کی حالت پر حال سے بے حال ہو رہی تھی، بچے لڑکیاں عورتیں سب جمع تھے، مرد حضرات باہر پریشان کھڑے تھے۔ میری بیٹی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی، سالن بنایا، آٹا گوندتے گوندتے نہ جانے کیا ہو گیا، دیکھو آٹا گوندا بھی نہیں ہے پوری طرح سے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ سسکتے ہوئے گریا کی نہ تھیں، یہ لو نا، یہ افسوس ہے کہ آٹا پوری طرح نہیں گوندا۔ سلمیٰ مسخرے پن سے ہنس کر بولی، ارے آہستہ بولو، سب پریشان ہیں۔ ستارہ نے ٹوکا تو وہ گھور کے رہ گئی۔ منو خالہ نے دم کیا ہوا پانی ہاتھ کے چلو میں لے کے کیسر پہ چھینٹا مارا اور ساتھ ہی ساتھ وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھیں۔ وہ پڑھ کر پھونک مار رہی تھیں۔ ان کا یہ عمل کرنا تھا کہ کیسر نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ جو سر نیچے کیے زور زور سے اپنا سر ہلا رہی تھی اور اس کے بالوں کی لٹ بار بار ہل رہی تھی۔ اچانک اس کی حالت غیر ہو گئی اور پھر پانی کے چھینٹے سے ایک دم اس کی آواز بدل گئی۔ بھاری مردانہ آواز میں اس نے سر اٹھا کے منو اور رحمت بی بی کو سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے گھورا اور پھر منو خالہ پر جھپٹا مارنے والی تھی کہ وہ تیزی سے ایک طرف ہو گئیں۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ صورتحال بدلنے لگی تھی۔ منو خالہ سمجھ گئیں کہ اب معاملہ ان کے بس سے باہر ہے۔ انہوں نے رحمت بی بی کو دیکھا، پھر آہستگی سے کان میں کچھ کہا، ہاں منو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پر وہ پیسے بہت لیتے ہیں اور پھر گھر آنے کے تو کچھ زیادہ ہی لیں گے۔ بچی سے بڑھ کے نہیں ہیں، حاجرہ نے مجھے پیسے دیے تو ٹھیک، ورنہ میں تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، بچی جوان ہے، اگر حالات
اور بگڑ گئی تو وہ فکر مند ہو گئیں۔ ویسے بھی منو، جس کا نام منیرہ تھا، مگر سب خالہ منو ہی کہتے تھے، اور خالہ منو کو منو بوا بھی کہتے تھے۔ انہوں نے سارے علاقے کی فکر رہتی تھی، خاص کر پورے محلے کی۔ ہمیشہ انہیں آگے آگے رکھا جاتا تھا، چاہے پیسوں کی مدد ہو یا گھریلو ضرورت کا سامان کی، کچن کا سامان کی یا ہاتھ پاؤں کی محنت۔ منو خالہ ہر طرح سے حاضر رہتی تھیں، اور ایسے ہی ان کے شوہر جمعہ خان نیک دل انسان تھے، اور جمعہ خان کے منہ بولے بھائی ستار بھی ان کے ساتھ کاموں میں حصہ لیتے تھے۔ منو بوا نے بچے سے کہا، جاؤ اپنے ابا کو اور چاچا کو بلا لاؤ، کہنا امی بلا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سلام سے کہا تو وہ اچھا امی کہتا ہوا بھاگا۔ جمعہ خان اور ستار آئے تو عورتیں ایک دوسرے طرف ہو کے کھڑی ہو گئی۔ منو بوا نے تمام تفصیل بتائی اور کہا، جلدی سے عالم صاحب کو لے آؤ۔ پر بھابھی وہ پیسے بہت لیں گے، گھر آنے کے تو زیادہ ہی۔ ستار نے کیسر کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہاجرہ باجی سے پوچھ لیں۔ وہ بولے، ہاجرہ نے سن لیا تھا اسی لیے وہ آ گئی۔ بھیا جو میرے پاس ہوگا وہ دے دوں گی، بس میری بچی ٹھیک ہو جائے۔ وہ عاجزی سے بولیں، اور جو کم ہوں گے وہ ہم ملا دیں گے۔ کیوں جی، ٹھیک ہے نا؟ منو بوا نے اپنے شوہر جمعہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اب جلدی جاؤ۔ جمعہ نے ستار کو دیکھتے ہوئے مضطرب ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، ابھی جاتا ہوں۔ یہ بول کر وہ فوراً عالم صاحب کو لینے چلے گئے۔ کیسر کی حالت ویسے ہی تھی، زور زور سے سر ہلانے سے شاید اس کے سر میں درد ہو گیا تھا۔ جبھی وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی، اس کے بال کھل چکے تھے، وہ دونوں ہاتھ زمین پہ جمائے سر جھکائے بیٹھی تھی، اور اس کی موٹی لٹ جھول رہی تھی۔ وہ اپنے گھنگریلی کالی سیاہ لٹ کو آنکھیں پھاڑے غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے بہت ارمان ہو اس لٹ کو قریب سے دیکھنے کا۔ پھر ایک دم ہاتھ زمین سے ہٹا کر لٹ کو پکڑ کے غور سے دیکھتے ہوئے لٹ کو زور سے ہلایا، اور ساتھ ہی مسکرائی، ایسے جیسے محبوب اپنی محبوبہ کی لٹ سے چھیڑخانی کر رہا ہو۔ عالم صاحب آ گئے، عالم صاحب آ گئے، آواز آنے شروع ہو گئیں عورتوں کی، اور وہ ادب و احترام سے ایک طرف ہو گئیں۔ سفید کپڑوں میں عالم صاحب کا نورانی چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ اندر آئے جہاں کیسر بیٹھی تھی۔ عالم صاحب کی آمد پہ کیسر نے ایک دم نگاہیں اٹھا کے عالم صاحب کو غصے سے دیکھا، اور ہوں کی آوازیں نکالنی شروع کر دیں۔ وہ جو اپنی ہی لٹ کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور لٹ کے ساتھ کھیل رہی تھی، عالم صاحب کی آمد اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ اس کی حالت پھر سے بگڑ گئی۔ عالم صاحب اس کے سامنے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگے، پھر کیسر کے اور قریب ہو گئے، مگر تھوڑا سا فاصلہ تھا، وہاں بیٹھ کے اپنا حصار باندھا اور پڑھائی شروع کر دی۔ ان کا پڑھنا تھا کہ کیسر کا غرانا تھا۔ وہ کبھی چیختی چلاتی تو کبھی غصے سے عالم صاحب کی طرف جھپٹا مارتی، مگر انہیں چھو نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ کرخ ہو گیا تھا، آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ وہ غصے سے چیختے اور چلانے لگی، مگر عالم صاحب پر اس کے چلانے کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دھن میں سورہ جن پڑھنے میں مصروف تھے، اور اس پڑھائی کا سلسلہ تقریباً 15-20 منٹ تک چلتا رہا، اور پھر عالم صاحب نے پانی پہ کچھ پڑھ کے پانی کو کیسر پہ پھینکا تو کیسر کی آواز مردانہ ہو گئی، اور وہ پھر وہ غصے سے غراتے ہوئے بولی، عالم چھوڑ دے، مجھے تنگ مت کر، تو چھوڑ دے، بچی کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ عالم صاحب نے دبنگ آواز سے کہا۔ میں نہیں چھوڑ سکتا، اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کیسر زور سے مردانہ آواز میں بولی۔ تجھے اس کو چھوڑنا ہوگا، اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو اسے تنگ کر رہا ہے؟ عالم صاحب نے اپنی تسبیح آگے کرتے ہوئے کہا۔ ہٹ جا پیچھے۔ کیسر عالم صاحب سے دور ہوتے ہوئے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کی خوبصورت لٹ پہ عاشق ہو گیا ہوں۔ کیسر اپنی لٹ کو پکڑ کر، میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ دونوں کی گفتگو سب لوگ غور سے سن رہے تھے۔ لٹ پہ عاشق کیسے ہوا؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہ صحن میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی، اس کی گھنی گھنگریلی خوبصورت لٹ اس کے چہرے پہ بار بار آ رہی تھی، جسے یہ مسلسل
انداز دل ربائی سے ہٹائی جا رہی تھی، اور بس میرا دل اس کی لٹ پہ آ گیا اور اب میں اس کا عاشق ہو گیا ہوں اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیسر اپنی لٹ کو چومتے ہوئے مردانہ آواز میں بولتے ہوئے مسکرائی، تجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا، تو جنات میں سے ہے اور یہ انسان، اور ایک لٹ کی وجہ سے اسے مت تنگ کر، اگر تو نے اسے نہیں چھوڑے گا تو میں تجھے جلا دوں گا۔ عالم صاحب زوردار آواز میں غصے سے بولے، تو اپنی پڑھائی کر، تو مجھے جلائے گا؟ میں تو اس کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، اس کی زندگی ختم کر دوں گا، اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے نہ چھیڑ۔ عالم صاحب نے غور سے کیسر کو دیکھا۔ کیسر میں موجود جن اس کی خوبصورت لٹ کو دیکھ کر اسے اپنی انگلی میں لپیٹنے لگا۔ عالم صاحب نے اپنے پاس بیٹھے ستار کے کان میں کچھ کہا تو وہ فوراً اٹھے اور حاجرہ کے پاس جا کے بولے، جلدی کینچی دو۔ انہوں نے بھی تیزی دکھائی اور کمرے میں جا کے کینچی لا کے ستار کو دی، جسے انہوں نے کیسر سے چھپاتے ہوئے عالم صاحب کے پاس لا کے رکھ دی۔ عالم صاحب اپنی پڑھائی کرتے ہوئے کینچی پکڑے کیسر کے قریب گئے اور کیسر پہ پڑھ پڑھ کے پھونکیں ماری۔ کیسر مردانہ آواز میں چیخی اور لٹ کو چھوڑ دیا۔ لٹ پھر اس کے چہرے پہ جھولنے لگی۔ عالم صاحب مسلسل پڑھتے ہوئے ستار اور جمعہ خان کو اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی دونوں نے کیسر کو زور سے پکڑا اور عالم صاحب نے جھٹ کینچی سے اس کی لٹ کو کاٹ دیا۔ کیسر زور زور سے چلائی، عالم کے بچے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ستار اور جمعہ خان پیچھے ہٹ گئے عالم صاحب کے کہنے پر۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا عالم، میں جس چیز پہ عاشق ہوا تھا تو نے اسے کاٹ دیا۔ کیسر غم زدہ اور افسردگی کے عالم میں کٹی ہوئی لٹ کو دیکھ کر غصے سے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، وہ عالم صاحب پہ حملہ کرنے کو تھی کہ عالم صاحب جو پہلے سے کچھ پڑھ رہے تھے اس پہ پھونکا اور اپنی تسبیح کو کیسر پہ 3 بار مارا، جس سے اس کی چیخ نکل گئی، مت کر ظلم عالم، مت کر ظلم۔ کیسر زور سے چیخی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں آگ لگ گئی ہو اور بہت تکلیف میں ہو۔ تکلیف کیسر کے چہرے پہ صاف ظاہر تھی، مگر وہ تکلیف کیسر کو نہیں، اس میں موجود جن کو مل رہی تھی۔ ظلم کی بات کر رہا ہے ظلم تو کر رہا ہے اس بیچاری معصوم لڑکی پر۔ عالم صاحب غصے سے بولے، دیکھ میں تجھے ایک موقع دیتا ہوں، تو کیسر کے جسم سے نکل جا ورنہ میں تجھے جلا کے بھسم کر دوں گا، چلا جا اپنی دنیا میں۔ کیسر کے ہاتھ سے لٹ گر گئی تھی اور وہ تکلیف سے بلبلا رہی تھی۔ جا رہا ہوں، اب کیا رکھا ہے اس میں، یہ کہتے ہی کیسر ایک دم سے زمین پہ گر گئی۔ سب خاموش تھے۔ عالم صاحب کچھ پڑھنے لگے تھے، آنکھیں بند کیے۔ چند منٹ میں انہوں نے آنکھیں کھولیں، پھر پانی منگوایا، پانی پہ دم کیا، کیسر پہ دم کیا اور تھوڑا سا پانی کیسر کے منہ پہ چھینٹا مارا تو چہرے پر پانی کا پڑنا تھا کہ کیسر نارمل انداز میں اٹھی اور حیرت سے چاروں طرف سب کو دیکھنے لگی۔ اب وہ جن چلا گیا ہے، کیسر ٹھیک ہے، اسے کمزوری ہے، خیال رکھنا اس کا، میرا دم کیا ہوا پانی اسے پلاتے رہنا۔ عالم صاحب نے جمعہ خان، ستار اور منو بوا حاجرہ کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کیا ہوا ہے، سب کیوں آئے ہیں؟ کیسر ادھر ادھر اپنا دوپٹہ ڈھونڈتے ہوئے بولی تو حاجرہ جھٹ آگے بڑھیں اور دوپٹہ اٹھا کے اسے اڑایا۔ کچھ نہیں بیٹا، جاؤ اندر کمرے میں آرام کرو، اپنے ہاتھ دھو لو آٹے سے۔ عالم صاحب نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے کہا۔ کیسر کے پاس جہاں لٹ پڑی تھی اس جگہ کو دیکھا تو عالم صاحب مسکراتے ہوئے بولے، واہ رے لٹ کے عاشق، لٹ کے گیا ہے۔ لٹ غائب تھی، جن اپنے ساتھ اس کی کٹی لٹ کو لے گیا تھا۔ عالم صاحب نے اپنا سر اوپر کو کیا اور پھر دیکھتے ہوئے مسکرا دیے، لٹ کا عاشق جن لٹ کے جا رہا ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔